نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اللہ اس کے راتوں کی اور اس کے دنوں کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن حکیم کا یہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن کو سب سے زیادہ اس مہینے میں سیکھنا، سمجھنا، سننا اور پڑھنا، یہ سب چیزیں عام ہونی چاہیے ایک مومن کی زندگی کے اندر. اسی تعلق سے یہ جو سورۃ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ایک چھوٹی سی بالکل سورت ہے جس کو عام طور پر چھوٹے بچے بھی یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اور ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے اندر کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین جب کوئی بہت اہم حقیقت، کوئی بہت بڑی سچائی اللہ رب العالمین جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سب سے زیادہ جاننے والے بندے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو، تاکہ عام آدمی کانپ جائے ایک دم سے کہ جب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو تو ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ کا یہ انداز گفتگو ہے جیسے القاریہ تم القاریہ، دھماکہ پھر دھماکہ، وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو دھماکے سے کیا مراد لیا جا رہا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ تم کیا جانو. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بار بار ایسے جملے موجود ہیں. اسی طرح کا ایک یہ جملہ ہے: ارأیت الذی یکذب بالدین، تم کیا جانو میرے دین کا جھٹلانے والا کون ہے. تو جب اللہ اپنے سب سے زیادہ چہیتے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ تم جانتے ہو میرے دین کا جھٹلانے والا کون ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی تو رسائی بھی نہیں وہاں تک ہو سکتی. اور کیا یہ بات اتنی آسان ہے؟ اگر ہم سے پوچھی جائے، ہم اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ دین کا جھٹلانے والا کون ہے، تو ہم اور آپ کتنی جلدی بتا دیں گے فوراً. دین کے جھٹلانے والے ہمارے ملک میں تو جگہ جگہ رہتے ہیں، ہم غیر مسلموں کو بتائیں گے. کیا یہ اتنی آسان چیز ہے جسے اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں دین کا جھٹلانے والا کون ہے، اور محمد رسول اللہ سے کہا جا رہا کہ میں تمہیں پہچانواؤں، تعارف کراؤں، اس آدمی کو پہچانواؤں جو میرے دین کو جھٹلاتا ہو. اگر اتنی آسان سی بات ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے رسول سے یہ نہ کہتا کہ میں تم کو پہچانواؤں کون ہے دین کا جھٹلانے والا. یہ تو ہمارے گھر کے بچے بتا دیں گے کہ اگر یہ غیر مسلموں کے بارے میں ہوتا تو یہ تو ہمارے گھر کے بچے بتا دیتے کہ دین کے جھٹلانے والے کون لوگ ہیں. ہمارے ملک میں ارد گرد، ہمارے گاؤں میں ہر جگہ بسے ہوئے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے معاملہ. ارأیت الذی یکذب بالدین، تم جانتے ہو میرے دین کا جھٹلانے والا، آخرت کا جھٹلانے والا کون ہے. اور جب اللہ نے پہچان بتائی تو ایسی پہچان بتائی کہ وہ غیر مسلموں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، اپنوں کے اندر ہو سکتے ہیں نہیں، اپنوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. فذلک الذی یدع الیتیم، دین کا جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے، یتیم کو دھکے دے دے اپنے گھر سے.
کیا یہ اتنی آسان بات تھی کہ جو بچے بتا دیتے؟ اللہ نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ نے دین کا جھٹلانا جو بتایا ہے تو اللہ اکبر، انسان کی عقل دنگ رہ جائے، عقل حیران ہو جائے کہ کیا یہ دین کا جھٹلانا ہے، آخرت کا جھٹلانا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کون ہے تکذیب کرنے والا، جھٹلانے والا دین کا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دے دے، اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی فضا نہ بنائے لوگوں کے اندر۔ براہ راست اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، بلکہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ایک ماحول نہ بنائے، لوگوں کو ابھارے نہ، لوگوں کے اندر ایک ماحول ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک ماحول پیدا ہو جائے یتیموں کو کھانا کھلانے کا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دے دے وہ دین کا جھٹلانے والا ہے۔ اچھا، کبھی یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کو بچپنے میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کبھی بچے یتیم ہوتے ہیں، کبھی قومیں یتیم ہوتی ہیں، تو کبھی اللہ کا دین یتیم ہوتا ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے دین پر یتیمی چھا چکی ہے، بالکل ٹھیک اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اللہ نے یتیم پیدا کیا تھا ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ داعیاں جب لینے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر بچوں کو آتی ہیں تو حضرت آمینہ اس خوبصورت سے بچے کو لے کر اپنی چوکھٹ پر موجود ہیں، اور جب لوگ آتے ہیں، اور جو اونٹ سے لوگ آتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کی اونٹنی کمزور تھی، وہ پیچھے رہ گئی، لوگ آگے آ کر پوچھتے ہیں، جن بچوں کے ماں باپ مالدار تھے ان بچوں کو لوگوں نے گود میں لے لیا۔ مکہ مکرمہ شہر کا ایک دستور تھا کہ بچوں کو دائیوں کو دیا جاتا تھا پالنے کے لیے، جب وہ بڑے ہو جاتے دودھ چھوڑ دیتے تب ان کو اپنے گھر میں لیا جاتا تھا۔ تو مکہ شہر تھا، طائف سے لوگ آتے تھے شہر میں بچوں کو لینے کے لیے، اور دیکھا لوگ پوچھتے ہیں کہ باپ کیا کر رہا؟ فلاں کاروبار کرتا ہے، فلاں تجارت کرتا ہے، فلاں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بچے کو دے دیجئے، ہم پال لیں گے اور اتنا مال لیں گے اتنا۔ اور حضرت آمینہ اپنی چوکھٹ پر اس یتیم بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ نکلتے ہیں، باپ کہاں ہے؟ باپ کا کیا نام ہے؟ حضرت آمینہ اپنی آنکھیں جھکا کر جواب دیتی ہیں کہ باپ تو مر چکا ہے، باپ نہیں ہے۔ لوگ آگے نکل جاتے، چلو چلو اس میں کیا ملے گا۔ بالکل صورتحال اللہ کے دین کی اس وقت یہی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دین کے کام میں لگنے سے مجھے فائدہ کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، دنیاوی فائدہ کیا ہوگا۔ بالکل صورتحال ہے، یہاں تک کہ لوگ چلے گئے بچوں کو لے کر، اور حضرت حلیمہ، اللہ اپنے شان عالی کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور کروڑوں لاکھوں سلام ہوں ان کی پاک روح پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی اس بچے کو اپنایا، اپنی گود میں لیا، اور جب حضرت حلیمہ نے یتیم کو اپنی گود میں لیا اور یتیم کو اپنایا تو اللہ نے حضرت حلیمہ کو سب سے بڑا بنا کر دکھایا۔ آج اگر بہادری اور جو ہے صلہ رحمی کا جہاں جملہ بولا جاتا ہے، وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر پوری دنیا کے اندر، اس زمین کے ذرے ذرے پر حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام لیا جاتا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، دودھ پلایا تھا۔ لے کر چلی ہیں وہ کمزور اونٹنی جو آنے میں سب سے پیچھے رہ گئی تھی، وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی کہ اچھے فربا تندرست اونٹ
اس حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو پا نہیں پا رہے ہیں. لوگ تعجب میں ہیں کہ کیا ہوا ہے حلیمہ کی اونٹنی کو کہ جو جب آنے کے ٹائم میں یہ سب سے پیچھے تھی, اب اس اونٹنی کی رفتار کو تو کوئی پا ہی نہیں رہا. انہیں کیا پتا تھا کہ اس پر سوار کون ہے. اس پر سوار ہے کالی کملی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر میں پالنے میں بول سکتے ہیں تو کیا محمد رسول اللہ کی برکتیں 40 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتی؟ پیدا ہونے پر ہی شروع ہوئی تھی. حضرت حلیمہ کی اونٹنی کو کوئی نہیں پایا, اور جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے مقام پر پہنچی. جب حضرت حلیمہ نے اس یتیم کو اپنے گود میں لیا, یتیم کو اپنایا, تو اللہ نے حضرت حلیمہ کو سب سے بڑا بنا کر دکھایا. سب سے زیادہ ذکر خیر ہو جن کا کیا جاتا ہے وہ ایسی ذات بنا کر دکھایا اللہ رب العالمین نے. تو بالکل اسی طریقے سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تڑپ رہی ہے کہ اللہ کا دین یتیم ہوتا ہوا چلا جا رہا, اور لوگ کہ کسی نہ کسی غرض سے دین کے کام میں لگتے ہیں. کوئی مدرسہ چلاتا ہے تو اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے, کوئی آدمی مسجد بناتا ہے اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے, کوئی آدمی یتیم خانہ کھولتا ہے تو وہ بھی اپنا کاروبار آگے بڑھانے کے لیے, اپنا بزنس آگے بڑھانے کے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے آج کی صورتحال یہ ہے. میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کرتا, عام طور پر بات کرتا ہوں کہ جمعے کا خطبہ کوئی عالم مفت میں دینے کے لیے تیار نہیں. آج کی حالت یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ فلاں گاؤں میں آ کر جمعے کا خطبہ دینا ہے تو ہفتے میں ایک دن جمعے کا خطبہ کوئی عالم مفت میں دینے کے لیے تیار نہیں. دین پر یتیمی اس قدر آ چکی ہے, ہر آدمی یہ سوچتا ہے اس میں ملے گا کیا. میرے بھائیوں, جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا تھا یتیم جان کر, ان کا بعد میں کیا حشر ہوا تھا طائف کے اندر پہنچ کر, وہ اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. جو ہے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا ان کی صورتحال کیا ہوئی تھی جن لوگوں نے یتیم جان کر نہیں لیا تھا اس بچے کو. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تڑپ رہی ہے کہ اللہ کا قرآن یتیم. آج یہ ہے کہ آدمی اتنی یتیمی آ چکی ہے کہ مسجد کے اندر قرآن پڑھا جائے. آج کا نوجوان APL اور میچ اور کرکٹ کے چکر میں مسجد میں قرآن نہ سنے, شرم کی بات ہے. یہ یتیمی نہیں ہے تو اور کیا ہے دین پر. قرآن سننا مشکل ہو رہا ہے آدمی کو. دنیا اتنی اندر اتر چکی ہے کہ آدمی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ مسجد کے اندر اللہ کا قرآن نہیں سن سکتا. وہ کون سے لوگ ہیں جو 10-20 ہزار خرچ کر کے ایک حافظ کو بلا کر اپنے محلے کے میں قرآن سنتے ہیں. یہاں تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اتنا چندہ دے پڑھنے والے کو, اتنا مال دے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی محبت کے ساتھ اللہ کا قرآن سنیں. یہ یتیمی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور دیگر یہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھانے کی کوشش کرتا ہے, جس کو سب سے بعد میں یاد کرتا ہے وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جو یتیمی کی کیفیت اس پر میرے بھائیوں جو سب سے ایک نمبر پر ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سائنس بھی ہے, اس کے اندر فیصلے ہیں, اس کے اندر نور ہے, اس کے اندر ہدایت ہے, اس کے اندر ڈاکٹری ہے, اس کے اندر حکیمی ہے. اگر اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھ لے ایک انسان تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. آج دیکھیے کہ غریب لوگوں کے بچے آپ کو ملیں گے حافظ قرآن, لیکن کوئی جو اپنے آپ کو بہت امیر آدمی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو جو بہت اونچا سمجھتے ہیں, ان کے گھروں میں کوئی حافظ قرآن ملتا ہے؟ قرآن کا حافظ کوئی ملتا ہے؟ جو لوگ اپنے جو بہت بڑے آدمی ہیں, جو لاکھوں کی آمدنی ہے جن کے مہینوں میں, ان کے بچے بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھ کر انجینئر تو بنتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, IAS پروفیسر تو بنتے ہیں, لیکن حافظ قرآن نہیں بنتے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے اس کا جو نفع ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ انجینئر بن کر 50-60 ہزار مہینے کی نوکری مل رہی انسان کو. ڈاکٹر بن کر نہ جانے کس کا گلا کاٹ لے, لوٹ لے, کئی لاکھوں کی آمدنی مہینے میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حافظ قرآن بن کے آمدنی نہیں نظر آ رہی انسان کو. اسی کو کہتے ہیں یتیمی کی کیفیت. جیسے حضرت آمینہ سے پوچھتے تھے طائف کے لوگ, باپ کہاں ہے, باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ سر جھکا کر جواب دیتی ہیں کہ باپ مر چکا ہے, باپ نہیں. ٹھیک اسی طرح آج کے دور میں اللہ کے دین پر یتیمی
طاری ہوئی ہے کہ ہر شخص دین سے یہ دیکھتا ہے کہ فائدہ کیا ملے گا اسے. دین کا کام ایک نمبر پر ہونا چاہیے، باقی سارے کام دوسرے نمبر پر ہونا چاہیے. لیکن ایمان اتنا مجروح ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے انسان کے اندر کہ وہ دنیا کا کام ایک نمبر پر رکھتا ہے، اور کام ہی نہیں مشغلہ بھی ایک نمبر پر رکھا ہے. یہ کیا ہے؟ IPL ہے، یہ کرکٹ میچ ہے، یہ کوئی کاروبار ہے؟ یہ مشغلہ ہے. اور مشغلے کو بھی پہلے نمبر پر رکھتا ہے. اللہ کا دین اتنا یتیم ہو چکا ہے کہ آدمی مسجد کے اندر پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ قرآن نہیں سن سکتا، مسجد سے نکل جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے کہ چلو بھائی جو ہے دیکھیں کون جیت رہا کون ہار رہا. میرے بھائیو، جس وقت آنکھ بند ہوگی، جب یہ روح جسم سے نکلے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کے دین کی ناقدری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. میرے بھائیو، آج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو برابر فرمایا ثواب کے اعتبار سے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ثواب کے امید رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام یعنی تراویح پڑھا اس نیت سے کہ مجھے ثواب ملے گا، اور ایمان کے ساتھ، بشرطے کہ وہ شخص مشرک نہ ہو، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ثواب میں دونوں چیزیں برابر ہیں. اگرچہ روزہ اسلام کی بنیاد ہے، لیکن جو ہے ثواب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ایک ہی جملے میں فرمایا. اب اگر آخرت کا نفع ہمارے اندر کھل جائے تو ہماری بات سمجھ میں آئے. صحابہ کرام میں ہم میں کیا فرق تھا؟ صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ مسجد میں ذرا پہلے چلو، داخل مسجد 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. کل قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے آدمی اپنے ماں سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا کہ کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے. یہ قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں درج ہوئی. اور دین کے اندر اتنی جو ہے آدمی کے اندر کمی آ گئی کہ وہ سوچتا ہے کہ جب اذان ہو جائے ہمارا ٹائم نہ برباد ہو. کون ٹائم قیمتی؟ جب سانس نکلے گی قبر میں پتہ چلے گا ٹائم کیا ہو. ٹائم نہ برباد ہو، بس ایسی ٹائم مسجد پہنچا جائے کہ جماعت کھڑی ہو جائے، ایسی ٹائم مسجد پہنچا جائے کہ خطبہ شروع ہو جائے. کبھی کبھی لوگ اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں شیطانیت میں اس کو نہیں کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ عقل مند ہو چکے ہیں، شیطانیت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ خطبہ ختم ہونے پر ہوتا ہے تب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، جبکہ ان کو کوئی اجر و ثواب جمعے کی نماز کا نہیں ملتا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص امام کو ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو گیا، کم از کم پہلا گیٹ داخل ہو گیا، اس کی حاضری لکھی جاتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. اور جو اس حال میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے کہ امام ممبر پر چڑھ جائے تو اس کی حاضری اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں. جمعے کی نماز کی جو اہمیت ہے، جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے، وہ صرف خطبے سے ہے. خطبہ اصل چیز ہے جمعے کے دن کا، ورنہ تو ظہر کی نماز روز ہوتی. جمعے کے دن کا جو اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جمعے کے دن بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوئے. تو یہ کیوں؟ اس کی ساری فضیلت جو کچھ ہے وہ جمعے کے دن کے خطبے کی وجہ سے. اور اگر آدمی اس کو چھوڑ دے تو پھر جمعے کے دن کا کیا؟ اگر کوئی آدمی ایسی وقت میں مسجد میں داخل ہو کہ خطبہ ختم ہونے کو ہو تو پھر اس کے لیے نماز جیسے روز ظہر کی نماز ہوتی ہے ویسے جمعہ کی نماز ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو فرمایا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو، ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کا جھٹلانے والا تو اے رسول تم جانتے ہو کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دے دے، یتیم کو ہٹا دے. اور ولا یحض علی طعام المسکین. اس آیت کریمہ پر ایک مجھے حدیث یاد آئی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، جانتے ہو کیا؟ اللہم حیینی مسکینا واتممنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے مسکینی کی حالت میں، اور جب موت دیجیے تو مسکینی کی حالت میں، اور قیامت کے دن جب اٹھائیے مجھے تم مسکینوں کے جھرمٹ میں اٹھائیے، مسکینوں کے قافلے میں اٹھائیے.
غریب لوگ جن کی تنگی کی زندگی گزر رہی ہے، اس حدیث کو سن کر انہیں شکر کا سجدہ ادا کر لینا چاہیے کہ ہم اگر ایمان ہے اور آدمی غریب بھی ہے، تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا وہی مانگی ہے وہی قافلے میں اٹھنے کے لیے۔ اور جس قافلے میں، جس جھرمٹ میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، وہ قافلہ جہنم کے اندر جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان والا اگر کوئی مومن ہے اور زندگی تنگی کی گزار رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور تراویح بھی پابندی سے سن رہا ہے، اور ایمان ہے، تنگی کی زندگی گزر رہی، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوتے ہیں، ہاتھ چومنے کے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے ہاتھ کو چوم لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص راستے میں ملا اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کیا، ہاتھ بڑے کھردھرے تھے اور فوراً مصافحہ کر کے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اس شخص نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے اپنا ذرا ہاتھ بڑھا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہیں کہ بار بار نبی کے سامنے کیے جائے، اتنے کھردھرے، اتنے خراب ہاتھ، ہر طرف بھانچ، ہر طرف کھردھرا پن۔ تو اس نے شرم محسوس کی، کہا اللہ کے رسول میرا ہاتھ اس لائق نہیں کہ بار بار آپ کے سامنے کروں۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ اللہ کے بندے اپنا ہاتھ بڑھا میرے پاس، نبی کا حکم ماننا فرض ہے۔ اس لیے اس نے کہا شاید اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، نبی کا حکم ہے کہ ہاتھ بڑھاؤ تو ہاتھ بڑھانا ہی ہے، چاہے کیسا بھی ہاتھ ہو۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور اس کے ہاتھ کو چوم لیا اپنے مبارک ہونٹوں سے اور کہا کہ یہ حلال روزی کمانے کی وجہ سے ہاتھ میں گھٹے پڑے ہوئے ہیں، اتنے خراب ہیں، ورنہ آدمی حرام کام کر سکتا ہے۔ آج تو ہاتھ چومے جاتے ہیں ان کے جو حرام خور ہوتے ہیں، گدی نشینوں پر بیٹھے ہوئے حرام کی کمائی کھاتے، لوگوں کو خود کمانے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا، کوئی کارخانہ نہیں کھولنا پڑتا، کوئی بزنس نہیں کرنا پڑتا، ان کے ہاتھ مخمل جیسے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں جو 24 گھنٹے حرام کھاتے ہیں، حرام خور ہیں، دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں۔ لوگ ان کو مرید ہوتے ہیں جو ان کے قدموں میں پیسہ ڈال جاتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ لگژری گاڑیوں سے چلتے، ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ بالکل الٹا ہو گیا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کمانے والے کے ہاتھ چومتے تھے۔ ایمان والا بھی ہو، ایمان پر ڈٹا رہتا ہو، روزہ نماز کا پابند بھی ہو اور حلال روزی کماتا ہو جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا یہ حلال روزی کما۔ وہ لکڑی کاٹتا تھا، اس دور کے اندر جنگل کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھی، جو کسی کی ملکیت نہ ہو اس کی لکڑی کاٹ کر بیچنا جائز ہوتا ہے اسلام کے اندر، تو لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ بڑے کھردھرے تھے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ مزدور کے ہاتھ کو محمد رسول اللہ چومے، ہم چومتے ہیں حرام خور کے ہاتھوں کو، بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ جو کوئی کام نہ کرے، لوگوں کی کمائی پر جیتا ہو اور مرتا ہو، لوگوں کی کمائی پر اس کی گاڑیاں چلتی ہوں، لوگوں کی کمائی پر اس کے گھر کے خرچ چلتے ہوں، نذرانوں پر جس کی زندگی گزر رہی ہو، پھر اس کے ہاتھ کی تعریف کی جائے کہ ہاتھ بڑے نرم تھے، مخمل جیسے ہاتھ تھے۔ ارے یہ حرام خور کی پہچان ہے مخمل جیسے ہاتھ ہونا۔ ایک ایماندار، ایک محنت کش مسلمان کا ہاتھ تو مخمل جیسا نہیں ہو سکتا، ہر وقت چلتے رہتے، ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کیسے مخمل کے ہو سکتے؟ تو یہ بڑا فرق آ گیا۔ اس صورت کریمہ کے اندر اللہ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وائل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کو۔ جہنم ہے اس شخص کے لیے جو نماز پڑھتا ہے۔ ایک دم سے آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے پر جہنم کی، پڑھنے والے پر، اس آیت کریمہ کے اندر پڑھنے والے پر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وائل ہے اس نمازی کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، اپنی نماز کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا کہ میری نماز محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اپنی نماز کی طرف نہیں دیکھتا۔ الذین ہم یراؤون، بلکہ دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہوں مسجد کے اندر، میں نہیں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن کچھ لوگ تو اس وجہ سے جمعہ کے دن مسجد میں آ جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یار تم مسلمان ہو کر جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے،
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس وقت بھی نہیں ہوتا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے مسجد میں آئے. اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہوتے بھی ایسے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش کرو. اپنی نمازوں کا ایک ایک رکن دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو یہ نماز پڑھنا بھی جہنم کے اندر لے جائے گا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یراؤون کہتے ہیں ریاکاری کو، دکھاوے کو، دکھاوا کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے کہ لوگ مجھے اچھا آدمی کہیں، لوگ مجھے ایماندار آدمی سمجھیں. اس نیت سے نماز پڑھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی جا رہی. تو اگر اس طرح کی نماز ہے تو پھر وہ نماز جہنم کے اندر لے جائے گی. نبی کے طریقے پر نہ ہو یا دکھاوے کی نیت سے ہو. الماعون اس صورت کے آخر میں جو کہا گیا وہ روز مرہ کے کھانے پینے والے برتن ہیں. اگر کوئی مانگ لے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو شخص اتنا کنجوس ہو جائے کہ اگر کوئی پینے کا گلاس اس سے مانگ لے کہ بھئی ذرا سے گلاس دے دو، مہمان آ گئے گھر کے اندر، اتنا بھی نہ دے تو یہ شخص دین کے جھٹلانے والوں میں سے ہے. اسی صفت کے اندر اللہ رب العالمین ارأیت الذی یکذب بالدین، تم جانتے ہو اے رسول میرے دین کی تکذیب کرنے والا، جھٹلانے والا کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دے دے. ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی فضا نہ بنائے لوگوں کے اندر. اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو غفلت، نماز سے اپنی غافل ہوں، پڑھتے ہوں لیکن اس پر دھیان نہ دیتے ہوں. اور آخر یہ ہے کہ الماعون، جو کھانے پینے کے برتن اگر کوئی مانگ لے، اس پر بھی ان کی جان نکل جائے، اس پر بھی ان کا منہ بن جائے. اور کوئی چائے کی پیالی مانگ لے کہ بھئی ذرا سے دے دو، مہمان آ گئے ہیں، میری پیالی میرے وہاں کم ہے پیالی، اور مانگ لے اتنے پر وہ شخص منہ بنا لے، اس کو نہ دے، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ رب العالمین نے پہچنوایا اپنے رسول کو کہ تم جانتے ہو میرا دین کے جھٹلانے والا کون ہے، جو یتیم کو دھکے دے دے. میرے بھائیو، یتیم بچہ، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ چکا ہو، کوئی آدمی اس بچے کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ رکھ دے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے اندر، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا. صرف وہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا. باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں کا سایہ نہیں ہے. ایک آدمی اس بچے کو قریب سے نکلتا ہے اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ ڈال دیتا، بیٹا ٹھیک ہو. صرف اتنے پر اگر اس کو اپنے اٹھا کر کھانا کھلائے. اور بہت سارے واقعات اس تعلق سے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس تعلق سے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی وہ سنی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین اپنے اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما. یا رب العالمین باطل پیروی، شیطان کے مکر فریب سے امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجئے، جائز ضروریات کو پوری فرما دیجئے. جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما. یا رب العالمین جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے غیب سے وسعت پیدا فرما دیجئے. یا رب العالمین جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ سب کے عافیت والا کاروبار عطا فرما، ایمان کے ساتھ عافیت والا کاروبار عطا فرما. یا رب العالمین جو ہمارے نوجوان جن مختلف قسم کی بیماریوں سے بچا کر ایمان و اعمال کے ساتھ اچھی صحت و تندرستی نصیب فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہم وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.